الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں علم کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیے، انسان کے بدن میں سر سے پیر تک جو اعضاء ہیں، اس میں سر کو سب سے اوپر رکھا گیا، اور انسان کے اندر کسی چیز کو سمجھنے، معلومات لینے کے لیے جو ذرائع خداوند قدوس نے دیے ہیں، ان ذرائع میں سے 4 ذرائع اس سر اور چہرے پر ہیں. انسان دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، سن کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، سونگھ کر خوشبو اچھی ہے بری ہے، خوشبو ہے بدبو ہے، سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کھٹا ہے میٹھا ہے، تیتا ہے پھیکا ہے. اور 5ویں چیز ہے چھو کر، کسی چیز کو چھو کر علم حاصل کرتا ہے. جیسے آپ کپڑا لیتے ہیں بازار میں تو اس کو آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں، ہاتھ سے چھوتے بھی ہیں. مسجد کی قالین نرم ہے، ٹائٹ ہے، کھردری ہے، چکنی ہے، یا تو ہاتھ لگا کر چھوئیں یا پیر سے آپ چھوئیں گے. یہ 5 چیزیں حواس سے خمسہ ظاہرہ کہلاتی ہیں. وہ 5 ظاہری صلاحیتیں جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. آنکھ دیکھنے کی صلاحیت، کان سننے کی صلاحیت، ناک سونگھنے کی صلاحیت، زبان چکھنے کی صلاحیت، اور پورے بدن میں چھونے کی صلاحیت. لیکن وہ صلاحیت ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں میں اعلیٰ کوالٹی کی ہے. باقی ہر جگہ آپ پیر بھی جل جاتا ہے، ہاتھ بھی جل جاتا ہے، پیٹھ بھی جل جاتی ہے. ٹچ تو کرنے سے معلوم پڑتا ہے نا بھائی. آپ کوئی گرم چیز کسی کے پیٹ میں چھلا دیجئے، وہ چونک جائے گا. تو چھو کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے، ہاتھ میں وہ صلاحیت زیادہ ہے. یہ جو انگلیوں کے پوروں کے اندر معمولی سے لکیریں ہیں، دندانے ہیں، یہ اللہ کی بڑی عجیب قدرت کا مظہر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے، ان کے ہاتھوں کے یعنی فنگر جو نشانات ہیں الگ الگ ہیں. سگنیچر ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے، لیکن آنکھ کے اندر کی شعاعیں اور انگلیوں کے نشانات یہ نہیں ملتے. اسی لیے جب باریکی سے انکوائری ہوتی ہے تو اس کا چیک اپ ہوتا ہے. آپ جب کہیں باہر جائیں گے اپنا ملک چھوڑ کر، ملک کے اندر آپ بنارس جا رہے ہیں، لکھنؤ جا رہے ہیں، گورکھپور جا رہے ہیں، تو آپ نے ٹکٹ لیا، سامان بیگ میں کیا ہے وہ تھوڑا چیک ہوا، جب کیوں دیش کے اندر سے اڑے گا اور دیش کے اندر یہ اترے گا. ٹرین سے جائے، بس سے جائے، فلائٹ سے جائے، ہے تو انڈیا کے اندر. بارڈر کراس کر کے باہر جا رہا ہے تو انکوائریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس وقت جو آپ کی سیکورٹی چیکنگ ہوتی ہے، جن لوگوں کا سابقہ ہے وہ کہتے ہیں سامنے دیکھو، کیمرہ مارتے ہیں، انگلیاں رکھو، فنگر رکھو، پورا پنجہ رکھو، وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ 2 انسانوں کے فنگر ملتے نہیں ہیں، 2 انسانوں کے آنکھوں کے اندر کی شعاعیں ملتی نہیں ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ 5 ذرائع جو ہے حواس سے خمسہ ظاہرہ، یہ کہاں ہیں؟ 4 چہرے پر ہیں. اسی طرح 5 صلاحیتیں دماغ میں ہیں اندر. قوت حافظہ،
قوت متصرفہ، حس، خیال، وہم وغیرہ وغیرہ، وہ باریک چیزیں ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہیں۔ یہ 5 ظاہری چیزیں اور 5 باطنی جو سر کی کھوپڑی کے اندر ہے، یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب اوپری حصے میں۔ انسان کا پیر کاٹ دو انسان زندہ رہتا ہے، ہاتھ کاٹ دو زندہ رہتا ہے، پیٹ پھاڑ دو زندہ رہتا ہے، لیکن گردن کاٹ دو، جب سر کا تعلق باڈی سے نہیں رہا تو انسان نہیں ہے۔ سر میں جو نسیں ہیں وہ گردن سے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں، پیروں میں، دل میں، دیگر پارٹس میں جا کر ٹچ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نس چوک ہوئی وہ حصہ کام کرنا بند کر دے گا، سب جانتے ہیں۔ سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بدن میں جس حصے کو علم کا مرکز بنایا ہے وہ ہے کہاں؟ وہ سب سے اوپر ہے۔ اور انسان کے بدن کا سب سے محترم حصہ کیا ہے؟ چہرہ اور سر۔ اسی لیے یہ سر اللہ کے ماں سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔ نماز کے اندر آپ نیت باندھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سارے اعمال نماز ہیں، لیکن اللہ کو نماز کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ جو حصہ ہے، عمل ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے اور اقرار کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سارے عیوب سے، انسانی تمام گھمیلوں سے، وہ کسی بات کا محتاج نہیں ہے، اور جو سب سے بلند ہے، اللہ کی سب سے بلند صفت ہے اعلی، اور اللہ کو بندے کی جو ادا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے اس کی انکساری، عبدیت۔ اسی لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام ہیں، آپ پڑھتے رہتے، خود قرآن کے اندر مختلف ناموں سے آپ کو خطاب کیا گیا، کہیں یاسین کہا گیا، کہیں طٰہٰ کہا گیا۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں کام، سب سے بڑا اعزاز، جس میں کوئی نبی دور دور شریک نہیں ہے، انسان تو چھوڑیے، کوئی نبی شریک نہیں ہے اس عمل میں، وہ کیا چیز تھی؟ معراج۔ انسانیت کی تاریخ میں اس سے مقدس کوئی سفر نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے دلایا گیا۔ دنیا ہل گئی یہ سن کر کے کہ رات کے ایک حصے میں مکے سے فلسطین تک، بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے 7 آسمان تک، عرش اور کرسی تک، جہاں دنیا کی ان سواریوں کو جانے میں ہفتوں نہیں مہینوں لگیں گے، اور وہ تھوڑے سے وقفے میں جا کر آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا، معراج سے لوٹ کر آئے اور آپ نے صبح کے وقت میں صحابہ کو بتلایا، صحابہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ختم بات، پتھر کی لکیر ہے۔ لیکن مخالفین کو تو یہ بات بہت ناگوار گزری، ایسا کیسے؟ یعنی زمین پر کھڑے رہ کر اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، معمولی بات نہیں تھی، یہ واقعہ مکے میں ہوا تھا۔ لیکن معراج کا سفر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک بلایا گیا
جہاں پر جبرائیل امین نے رک کر کہا اس کے آگے میری بھی انٹری نہیں ہے، آپ تنہا گئے ہیں، خدا اور محبوب خدا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اس سفر میں خداوند قدوس نے 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں جب تذکرہ شروع کیا ہے، پڑھیے غور سے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بندو اعتراض کر رہے ہو کیسے گئے؟ پیدل گئے، گھوڑے پر گئے، اونٹ پر گئے؟ یہ تمہاری حقیر سوچ، یہ تم اپنی اوقات کے اعتبار سے سوچ رہے ہو۔ ارے احمقو، وہ گئے کہ بلائے گئے؟ وہ تو بلائے گئے۔ جس نے بلایا ہے وہ ان چیزوں کا محتاج ہے، ان سواریوں کا؟ بلانے والا خداوند قدوس اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، وہ ان سواریوں کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اسی لیے ابو جہل تماشے کر رہا تھا، چلاتا پھر رہا تھا، سنا، ارے سنا، اب تک پاگلوں کی روز ایک نئی بات سنتے تھے، آج تو بالکل عقل سے باہر بات سننے کو مل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ارے ابو بکر رکو 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 رکو، یہ بتلاؤ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات میں مکے سے، حرم سے فلسطین مسجد اقصی چلا گیا اور آ گیا، تو کیا ہو سکتا ہے؟ پوسیبل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بھائی کس چیز سے وہ جائے گا؟ گھوڑے سے جائے گا، اونٹ سے جائے گا، پیدل جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ تو ابو جہل نے کہا لگایا، یہی بات تو تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بخدا بالکل صحیح ہے۔ تو ابو جہل نے کہا یہ ہوتی ہے اندھی عقیدت، ابھی تو غلط تھا، اب کہہ رہے ہو صحیح ہے۔ فرمایا ہاں، ان کے بارے میں اس لیے صحیح ہے کہ ان کے پاس خداوند قدوس کے پاس سے فرشتہ پل جھپکتے آتا ہے اور پل جھپکتے چلا جاتا ہے۔ کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اشکال نہیں کیا کہ کتنے وقت میں آیا اور کتنے وقت میں گیا اور کیسے آیا اور کیسے گیا۔ جو خدا جبرائیل امین کو بھیج کر پیغام نیچے بھیجتا تھا، آج اسی خدا نے جبرائیل امین سے کہا میرے محبوب کو لے کر آ جانا۔ اس میں کیا شبہ کی بات ہے؟ اور جب خدا کہہ رہا ہے ہم نے بلایا، اب یہ سوال ہی غلط ہے کیسے گئے؟ اب پڑھو قرآن، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے، بے نیاز ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے، ساری محتاجگیوں سے اونچا ہے وہ خدا، اس کو ان ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات بلایا، چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر زمین پر ہوا ہے، براق کی پیٹھ پر بیٹھ کر، پھر اس سواری کو وہاں باندھ دیا گیا ہے ایک کھوٹی سے، اور وہاں سے آسمان کا سفر یوں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی چیز اوپر چڑھ رہی تھی، کوئی زینہ اور سیڑھی تھی جو اوپر چڑھ رہی تھی۔ اوپر چڑھنے والے عمل کو کہتے ہیں معراج، زمین پر چلنے والے عمل کو کہتے ہیں اسراء۔ یہاں پر خداوند قدوس نے اپنے محبوب کا تعارف کن الفاظ میں کرایا؟ خاتم النبیین کہا، خاتم الرسل کہا، اشرف المخلوقات کہا، بہت سے القاب تھے۔ کیا لقب دیا؟ عبد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو بلایا۔ ہماری طرف سے اللہ کے لیے سب سے پیارا لقب جو ہے وہ عبد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ
اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو نماز میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کیا لگتا ہے؟ سجدہ۔ کیوں؟ یہ سر اور یہ پیشانی جو علوم کے خزانے کا مرکز ہے، جسم کا سب سے محترم حصہ ہے، یہ بندے نے رب کے سامنے جھکا دیا۔ علم کا یہ مقام ہے، علم کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ علم اور عمل میں کوئی جوڑ نہیں ہے، بار بار یہ بات کہتا ہوں، عمل اور علم میں کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم صاحب علم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری فضیلت تمہارے مقابلے میں۔ کہیں فرمایا 14ویں رات کا چاند تاروں کے مقابلے میں۔ یہ فرق ہے ایک عالم اور غیر عالم میں۔ پھر علماء میں جس کو اللہ نے فقہ، سمجھ، ایک تو ہے معلومات، ایک ہے بصیرت اور سمجھ۔ بصیرت اور سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے۔ کہنے والے نے کہا اصول درس سے شہ سواری آ نہیں سکتی، آ جائے پختہ کاری آ نہیں سکتی۔ ایکسپیرینس، تجربہ، گہرائی تک نگاہ۔ بمبئی جانا ہوا، بارہا جانا ہوا، مریضوں کے ساتھ جانا ہوا، مریضوں کو دیکھنے جانا ہوا، اپنی اہلیہ کو لے کر ایڈمٹ رہا میں بہت سے مواقعوں پر۔ جب ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے اور ان میں کوئی ایک سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے، بوڑھے 80 سال 90 سال 100 سال کے، وہ پکڑا کر لائے جا رہے، چیک اپ رپورٹ سامنے لگائی جا رہی ہے اسکرین پر۔ وہ جو ڈاکٹر ابھی پڑھ کر تیار ہوئے ہیں نئے نئے، دیکھو یہ لکھا ہے نا، دیکھو وہ تو وہی لکھے گا، وہ تو وہی لکھے گا، لیکن دیکھو آگے کیا لکھا، یہاں کیا لکھا، یہاں کیا لکھا، اب ان تینوں کو ملاؤ، اب سمجھو مطلب۔ وہ فلانی بات نہیں لکھی جاتی، فلانی بات ہلکی لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب یہ ہو تو، اس کے ساتھ یہ ہو تو، اس کے ساتھ یہ ہو تو، یہ ہے سمجھ کسی بھی چیز میں۔ آج بلڈنگ لائن میں انجینئر حضرات ڈگری لینا اور چیز ہے، کورس کر لینا اور چیز ہے، اور ماہر ہونا اور چیز ہے۔ جو بڑے انجینئر ہیں ان کے پاس چھوٹے انجینئر مشورے کو جاتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ کا ٹائم لے کر جاتے ہیں کہ سر وہ بلڈنگ تھوڑا سا کراس ہو گئی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بمبئی کے اندر ایک ٹاور بنایا، ظاہر بات ہے 25-30 مالہ بلڈنگ ہے، بکنگ ہو گئی۔ جہاں پر لفٹ چلنا ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی، لفٹ برابر چل نہیں پا رہی، پھنس رہی ہے۔ اب لفٹ کے بغیر بلڈنگ، اور نیچے سے اوپر تک RCC ہے، وہ توڑنا آسان ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر لفٹ نہیں چلا سکے تو کیا بچے گی قیمت بلڈنگ کی؟ اب ان کو جا کر کسی بڑے انجینئر کے سامنے مشکل کا حل رکھنا ہے اور وہ مسئلے کا حل بتلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے مہارت۔ ہمارے احمد کاسو صاحب ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں گے نا، اگر مسجد اقصیٰ میں کہیں نماز پڑھ رہے ہو کھڑے ہو کر کے، تو آپ یہ مانیں گے ہی نہیں کہ وہ ہندوستان کا ٹاپ کا انجینئر ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے انجینئر لائن لگاتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ تجربہ ہے۔ دین کی سمجھ اور فقہ جس کو نصیب ہو جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، سارے محدثین نے فقہا کی عظمت کے عنوانات قائم کیے ہیں، کسی محدث نے فقہا کو برا نہیں کہا ہے۔
یہ فقہا کو برا کرنے والے آج بازائی لوگ پیدا ہوئے. بڑوں میں سے کسی محدث نے کسی فقیہ پر کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے فقہ کی بنیاد پر. امام بخاری نے فقہا کی عظمت کا باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور اس کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میں نے ابھی سنایا آپ کو پڑھ کر، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، خیر کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کئی ہفتوں سے گفتگو جاری ہے، مجھے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے، لیکن چند باتوں کو زور دے کر بار بار کہہ رہا ہوں. محدثین الفاظ پیغمبر کے محافظ ہیں، اور فقہا اس کے مطلب، اس کے معنی، اس کا مقصد، اس سے نکلنے والے مسائل کے محافظ ہیں. جس طرح میڈیکل اسٹور والا اچھی دوا رکھنے کا مکلف ہے، کس مریض کو کیا دوا لگے گی، کتنی مقدار میں لگے گی، کس کا ریئیکشن اور کس کا انفیکشن کون سی گولی روکے گی، یہ ڈاکٹر طے کرے گا. اور قانونی طور پر جب تک ڈاکٹر کا پرچہ نہ ہو، میڈیکل والے کو آپ کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے. بکتی ہے بکنے دیجیے، پن پٹی میں کم وقت بکتی ہے، بکنے دیجیے. غلط ہے. مریض جا کر ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے، غلط ہے. کیوں؟ اس کا انفیکشن ہوگا، آج لگے گا فائدہ ہو گیا، لیکن 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی انفیکشن رد عمل سامنے آئے گا. ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو بڑے درد کے ساتھ، چونکہ اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. کچھ بچے بھیونڈی کے باہر پڑھ رہے تھے کالج میں، وہ باقاعدہ پوری ایک ٹیم بنا کر میرے پاس آئے مدرسہ سراج العلوم میں. آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، جی بیٹھیے. بیٹھ گئے. اب وہ ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے لوگوں کو، بہتوں کو وہ 4 لین زبانی یاد ہے، مولانا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک. تو مسلک 4 کیسے ہو گئے؟ امت کو 4 حصوں فقہا نے کیوں بانٹ دیا؟ یہ ایک سبق ہے جو پڑھایا گیا لوگوں کو. میں چاہتا ہوں غلط فہمی کا ازالہ میں کر دوں. اچھا خاصا امت ایک ہوتی، آج پوری دنیا کے اندر یہاں کاٹے جا رہے، وہاں مارے جا رہے، اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا، ایسا ہو رہا ویسا. امت کو ایک ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ اس اختلاف اور انتشار کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے فقہا کو. میں نے کہا ٹھیک ہے، قلم کاغذ رکھا ہے، ایک طرف لکھ دو کہ امت کے اختلاف اور انتشار، یہ جو علمی دنیا میں رائے کا اختلاف ہو رہا ہے، جس کو آپ تفرقہ بازی کہہ رہے ہو، انتشار کہہ رہے ہو، اس کے ذمہ دار فقہا ہیں، اور ہم کو اس سے بچنا چاہیے. انتشار سے، اختلاف سے بچنا چاہیے. لکھ دیا غریبوں نے، ان کو کیا معلوم تھا کہ پھندا کہاں جا رہا ہے. پھر میں نے پوچھا بیٹا یہ آپ کو فقہا کے درمیان رائے کا اختلاف، تفرقہ بازی دکھ رہا ہے، انتشار دکھ رہا ہے، یہ علمی اختلاف اور بھی کہیں ہے یا خالی فقہا میں ہے؟ تو اب چپ. میں نے کہا آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، یہ جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے، ان کی رائے یہ، ان کی رائے یہ اختلاف رائے خالی فقہا کے یہاں ہے، محدثین میں نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے تو میں نے کہا جو الزام فقہا پر آیا تھا انتشار کا، تفرقہ بازی کا، وہ ادھر نہیں آئے گا. اس کو بھی لکھ دو کہ یہ علمی اختلاف محدثین میں بھی ہے. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. سب سے زیادہ محترم جو 2 کتابیں کہلاتی ہیں بخاری اور مسلم، مسلم شاگرد ہیں، بخاری استاد ہیں، اور بخاری اور مسلم میں رائے کا اختلاف ہے. علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمہ مسلم کے اندر تفصیلی گفتگو ہے، ان قضا ان قضا ان فلاں، جس کو حدیث معنانہ کہتے ہیں. امام مسلم کے ہاں قابل قبول ہے اور بخاری کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ان احادیث کی ہے کہ امام مسلم نے لیا ہے، بخاری نے نہیں لیا ہے، اور امت دونوں کو یکساں قابل احترام قرار دیتی ہے. رائے کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟
کہنے لگے ہوا تو اس کو بھی لکھ دو اور اوپر چلو. صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. دسیوں مثالیں ہیں. جنگ خندق میں مکے والے پورے علاقے کے لوگوں کو لے کر امٹ کے آ گئے تھے. یعنی متحدہ افواج کی وہ جنگ تھی، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. مختلف جماعتوں اور مختلف فوجوں کا جتھا اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. مدینے کے راستے میں خندق کھدوا دی تھی. اللہ آپ کو توفیق دے، جو لوگ گئے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھیں گے. مدینہ منورہ میں 3 طرف پہاڑ، ایک طرف راستہ ہموار ہے. جو علاقہ ہموار راستے کا ہے خندق وہاں کھودی گئی تھی، اور پہاڑوں کے اوپر لوگ تیر کمان لے کھڑے ہو گئے تھے. پہاڑ چڑھنا آسان نہیں ہوتا، نیچے کا آدمی چڑھ رہا ہے اوپر سے پتھر پھینک کے مار دو ویسے ہی ختم ہو جائے گا وہ. تو پہاڑ کراس کر کے آنا آسان نہیں تھا. جو ہموار خطہ تھا وہاں خندق کھودی گئی تھی. اب جب مکے والے وہاں آ گئے، وہ لوگ ٹینٹ تمبو لے کر آئے تھے، کھانے پکانے کے برتن لے کر آئے تھے، ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کر آئے تھے. آ کر خیمہ زن ہو گئے تھے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے ہی لوٹنا ہے. ادھر خندق کے اس پار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہ کوشش کر کے خندق کو پاٹ کر اس کو کراس کرنا چاہ رہے تھے، یا کہیں پر فاصلہ کم ہو تو گھوڑے کدا کر پار نکلنا چاہ رہے تھے. اور ادھر سے صحابہ کرام تیر برسا رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے. اتنی خطرناک کنڈیشن ہے یہ کہ قرآن نے کہا ہے حتی اذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جگر منہ کو آ رہے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے ایمان والے. زبانوں پر الفاظ آ گئے متی نصر اللہ، اے اللہ اب کم مدد آئے گی آپ کی. 3 اوقات نماز کے آ کر گزر گئے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. صحت کی حالت میں نماز کا وقت آ کر نکل جائے اور اللہ کے نبی سمیت صحابہ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. یہ حالات گزرے ہیں جنگ خندق میں، بہت تفصیل ہے اس کی. ان حالات میں بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ تھا، انہوں نے اندر اندر مکے والوں سے ساز باز کی تھی، غداری کی تھی، جس کی بہت تفصیل ہے. جب مکے والے لوٹ گئے، آندھی آئی، طوفان آیا، اپنی منہ کی کھا کر لوٹے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے کا، ان کے محلے کا محاصرہ کرو، ان سے انتقام لینا. انہوں نے غداری کیا. صحابہ تھکے تھے، کئی روز تک رات و دن کے جاگے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا. محدثین نے یہ الفاظ کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں، میں وہ آپ کو الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرمایا لا یصلین احدکم العصر، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنا. چل دیے، تھوڑا فاصلہ تھا، عصر کی نماز کا وقت آیا اور نکلنے لگا. ابھی بنو قریظہ نہیں آیا، علاقہ نہیں آیا، کیا کریں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے، اللہ کے نبی کا حکم ہے بنو قریظہ میں جا کر عصر پڑھنا، وقت نکلتا ہے نکل جائے. انہوں نے عصر نہیں پڑھی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کا مقصد تھا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اور پہنچ جانا، ہم نہیں پہنچ سکے تو نماز کیوں فوت کریں. انہوں نے راستے میں ہی عصر پڑھ لی. آدھوں نے پڑھی، آدھوں نے نہیں پڑھی، اور دونوں کے سامنے پیغمبر کی ایک ہی حدیث ہے. یہاں اختلاف صحیح ضعیف کا نہیں ہے، یہاں اختلاف کمزور مضبوط کا نہیں ہے، یہاں اختلاف معتبر غیر معتبر کا نہیں ہے، ڈائریکٹ پیغمبر سے سنا ہے، پتھر کی لکیر ہے. لیکن مطلب طے کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے اخلاص کے ساتھ.
نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں. جنہوں نے پڑھا وہ بھی فکر مند، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی فکر مند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اپنا مسئلہ رکھا کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا، ہم نہیں پہنچ پائے تھے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر پڑھ لیا کہ بھائی نماز تھوڑے چھوڑنا ہے، نماز وقت میں پڑھ لیں چلیں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہ ہم تو پہنچ کے ہی پڑھیں گے. یا رسول اللہ ہم میں سے کس کا عمل صحیح کس کا عمل غلط؟ ذرا دونوں کان کھول لیجیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. آقا نے فرمایا دونوں کا عمل صحیح، اللہ کے ہاں دونوں مقبول ہیں، اس لیے کہ دونوں نے اخلاص کے ساتھ جس کو صحیح سمجھا اس کو اب اس پر عمل کیا. جنہوں نے پڑھ لیا ان کی بھی قبول، اور نہیں پڑھا جا کر وہاں پڑھا ان کی بھی قبول. ایک ہی واقعے میں ایک ہی مسئلے میں دو رائے ہیں. یہ تو میں نے ایک مثال دی، دسیوں میں دے سکتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اکابر صحابہ میں دو رائے ہو گئی تھی. ایک رائے یہ تھی کہ عثمان غنی کے قاتلوں سے سب سے پہلے قصاص لیا جائے، اس گندگی کو پنپنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ رائے کن لوگوں کی تھی؟ عشرۂ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. لوگ اس کو علی اور معاویہ کا جھگڑا گناتے ہیں نا بھائی، ان کو رکھو سائڈ میں. حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت طلحہ کون ہے؟ حضرت زبیر کون ہے؟ اور ایک رائے وہ تھی کہ نہیں ابھی حکومت مضبوط ہونے دیجئے، بعد میں انتقام لیں گے. وہ بھی مخلص تھے، یہ بھی مخلص تھے. امت نے نہ ان کو غلط کہا نہ ان کو غلط کہا. وہ بھی بڑے ہیں، یہ بھی بڑے ہیں. تو میں نے پوچھا بزرگوں، فقہا کا اختلاف آپ کو تفرقہ بازی دکھا، تو محدثین کا اختلاف، پھر صحابہ کا اختلاف، اور اصول آپ پہلے لکھ چکے ہو کہ یہ علمی اختلاف تفرقہ بازی ہے. اس سے بہرحال بچنا تو صحابہ کو بھی سائڈ کرو، محدثین کو بھی سائڈ کرو، اور فقہا کو بھی سائڈ کرو. اب بتاؤ دین کدھر ہے؟ وہ تو بڑے ارمانوں سے میرے پاس آئے تھے کہ آج گھیریں گے مولوی کو، اب منڈی اٹھتی نہیں اوپر. میں نے کہا میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے آپ کو سبق پڑھا کے بھیجا کہ اللہ ایک، پیغمبر ایک، قرآن ایک، دین ایک، تو مسلک چار کیسے؟ انہوں نے یہ باتیں نہیں پڑھی، یہ تفصیلات نہیں پڑھی. اگر نہیں پڑھی تو عالم کیسے پھر گھاس چھیلیے؟ اور اگر پڑھی ہیں تو صرف فقہا کے خلاف ہنگامہ کیوں؟ یہ بددیانتی نہیں ہے؟ تو تم جن کو اپنا بڑا مان رہے ہو یا تو وہ جاہل ہے یا بددیانت ہے. بتلاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ٹھیک ہے دوبارہ آئیں گے. 20 سال ہو گیا، نہ وہ دوبارہ آئے نہ ان کا کوئی سرپرست چل کر آیا. امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو بھائی؟ علمی دنیا میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے. ابھی سپریم کورٹ کے اندر کتنے مقدمات چل رہے ہیں. ضروری ہے کہ پورے بنچ کے تمام ججوں کی ایک رائے ہو؟ الگ الگ رائے ہوتی ہے، اور سب کو احترام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ایسا کوئی نہیں کہتا کہ یہ رائے تو دیش کے حق میں ہے اور وہ رائے دیش دروہی کی ہے. کوئی کہتا ہے؟ آج سے 15-18 سال پہلے کی بات. ایک صاحب آئے ایک پرچہ لے کر، کچھ سوالات ہیں چھپتے رہتے بٹتے رہتے. اتفاق سے مجھ سے ملاقات ہو گئی. رمضان کا مہینہ تھا، واجہ محلے میں اوپر بیٹھا ہوا تھا. میں کہنے لگے یہ میرے سوالات، ان کا کوئی جواب دے. میں نے کہا کس نے لکھے؟ یہ کہ میں نے لکھے ہیں. ارے یار، میں نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو؟ جب میں 87-88 میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تب ہم لوگوں نے ان سوالات کو دیکھ کر پھینک دیا تھا. تم تو 25 سال کے بعد لے کر آئے، بولتے ہو میں نے لکھا ہے. یہ سب گندگیاں پہلے سے چلی آ رہی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے، کسی بھلے کام میں لگو. کہنے لگے نہیں آپ اس کا جواب دیجئے مجھے. میں نے کہا بھائی اگر تم کو بہت اصرار ہے تو اس میں سے کوئی ایک چن لو جس کو تم سب سے بڑا سوال سمجھتے ہو، ایٹم بم، جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو. ہاتھ رکھو. اس پر ہاتھ رکھا انہوں نے. حق تو کوئی ایک ہو سکتا ہے،
حق کوئی ایک ہوگا. میں نے کہا اس کو انڈر لائن کر دو. اب ایک سے مراد اس حق کا معیار طے کر لو. کہنے کے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ حق، باقی جو فقہا نے کر رکھے ہیں وہ سب غلط. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو اس پہ ہی گفتگو کر لیتے. حق سے مراد ایک یا حق سے مراد کوئی معیار، یہ ہے بنیادی فرق سمجھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بنی اسرائیل 72 طبقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت 73 طبقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ جنتی ہوگا. یہ حدیث ہے. لیکن یہاں پر حدیث ختم نہیں ہو رہی ہے، حدیث کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک طبقہ جو جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا، اس کی پہچان؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پر جو لوگ چلیں گے وہ حق پر ہوں گے. تو میں نے پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتلا دیں کہ طریقہ صحابہ کو آپ معیار برحق مانتے ہیں؟ وہ تو وہی ختنہ ہو گئی ان کی. آپ صحابہ کے طریقے کو معیار برحق مانتے ہیں؟ آپ تو نہیں مانتے. آپ تو صرف خدا اور رسول کو مانتے، صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں جانے کا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ تو نہیں ہو، طے ہو گیا. یہ طے ہو گیا کہ آپ نہیں ہو. کون ہیں ہم بتائیں گے ابھی آپ کو. بڑی مرچی ان کو لگی. میں نے کہا یہ طے ہے کہ آپ نہیں ہوتے، کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. ارے صحابہ چھوڑو، آپ خلفاء کو نہیں مانتے. میں نے کہا اب سنو، قرآن کی وضاحت، پیغمبر علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زندگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وضاحت گھریلو معاملات میں پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات، جس میں سب سے اونچا مقام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. اور آپ کی زندگی کی وضاحت اور تشریح سب سے قریبی لوگ کون تھے؟ آپ کے چاروں خلفاء، عشرہ مبشرہ، سابقین اولین. یہ صحابہ ہیں جو نماز میں صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، جو پیغمبر کے مشوروں میں بیٹھتے تھے. نمبر 1 پر یہ. پھر باقی سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو قرآن، سنت، صحابہ اور اس کی روشنی میں جن لوگوں نے دین فہمی کی خدمت انجام دی، ان کی خدمات، اس مجموعے کا نام ہے اہل السنہ والجماعہ. پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھ کر جو نچوڑا گیا ہے، جو عرق نکلا ہے، اس عرق کا نام ہے طریق اہل السنہ والجماعہ. آپ اہل سنت ہو تو چپ، آپ تو اہل حدیث ہو. آپ کو لفظ سنت سے بہر ہے. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا، اس پر عمل نہیں ہے. بعد میں اس کو حدیث تو کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے. یاد رکھیے گا، پیغمبر کی زندگی میں کوئی بات پیش آئی اور بعد میں نہیں برقرار رہی، اس کو سنت نہیں کہیں گے، اس کو حدیث کہیں گے. جیسے پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا تھا، وہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے. اب تو کاٹو تو خون نہیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ یعنی آپ ڈپلی بجا رہے ہو کہ ایک جنت میں جائے گا تو 4 کیسے ہوں گے؟ ارے وہ 4 نہیں ہے، وہ 4 10 ہو سکتے ہیں. روٹ ایک ہے. آپ کو یہاں سے اعظم گڑھ جانا ہے، آپ سمردھی مار کر جائیے، جونے ہائی وے سے جائیے، اندور بھوپال ہو کر کے مدھیہ پردیش سے جائیے، گجرات مار کر بڑودہ ہو کر کے جھانسی ہو کر جائیے. راستے کئی ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہونی چاہیے. آپ کو مکہ المکرمہ حج عمرے کو جانا ہے، جدہ آپ ڈائریکٹ جائیے، دبئی ہو کر جائیے، شارجہ ہو کر جائیے، بحرین ہو کر جائیے، عمان ہو کر جائیے. منزل ایک ہونا چاہیے. نشانہ قرآن و سنت ہے. راستے بہت سے ہو سکتے ہیں. اب بتاؤ، ان میں سے کسی نے، بہت غور سے آپ سنیے گا، ان میں سے کسی نے ان بنیادوں کا انکار کیا؟
امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد بن حنبل ہو، یا ان جیسا دنیا میں اور کوئی محقق ہو، کسی نے صحابہ کو ماننے سے انکار کیا نہیں، اور تم نے کیا تو تم پہلے باہر جاؤ، نکلو یہاں سے۔ دین کی بنیاد ہے قرآن، پیغمبر کی زندگی، اور زندگی میں بات کا حصہ۔ اگر کوئی چیز منسوخ ہو گئی ہے، پہلے تھی بعد میں نہیں رہی، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک نوجوان پونا کا، اعظم کیمپس کا، وہ ہندو بچی سے نکاح کر رہا تھا، میں اس کو منع کر رہا ہوں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پڑھ رکھا ہے نیٹ میں کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، ابو لہب جو بدترین کافر تھا، اور اس کے دونوں بیٹے جو اس وقت کافر تھے، ان کے نکاح میں تھی، وہ تو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں بھونڈی میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہم فلانے صاحب سے بیعت ہیں۔ اچھا، ہمارے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے ہم لوگوں کی نمازیں معاف کر دی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اگر پیر صاحب آئیں گے میرا ان سے ملاقات کروانا۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ آئے ہوئے، ونجار پٹی ناکے سے آپ حافظ جی بابا بازار طرف آئیں گے تو فوڈ ان ہوٹل سے پہلے روڈ 30 پر وہاں ہوٹل تھا، وہاں وہ تشریف فرما تھے، ننگے سر، خشخشی داڑھی، پینٹ شرٹ بھی آدھے آستین کی، بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گیا، سلام دعا کیا، آپ فلاں نہیں بولے؟ ہاں۔ میں نے کہا ناچیز مفتی حذیفہ، اچھا ہاں، میرے متعلقین، میرے مریدین آپ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے ملنے کا شوق تھا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا بھائی آپ کے مریدین فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی نماز معاف ہے، آپ کی بھی نماز معاف ہے، میں ذرا سمجھنے آیا ہوں کہ وہ دلائل کہاں ہیں، ہم کو تو ملے نہیں قرآن و حدیث کے اندر کہیں۔ کہنے لگے دیکھیے قرآن میں ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز میں مت آؤ، تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آدھی بات ہے، اگلی بات کہیے۔ کہنے لگے ہم لوگ عشق خداوندی کے نشے میں رہتے ہیں، لہذا نماز معاف۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا اور کوئی دلیل؟ کہنے لگے بس کافی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے قرآن نے جب یہ بات کہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت آؤ، اس نشہ کے کرنے والے کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ابھی آپ نشے سے ہیں کیا؟ اور یہ کہہ کہ میں نے گربان پکڑا اور کھینچ کے دکان سے باہر، وہ لگا کاپنے۔ میں نے کہا اسلام نے یہ کہا ہے کہ شراب کا نشہ کرنے والے کو 100 کوڑے لگاؤ، تو کوڑے تو ہے نہیں، چپل ہے چمڑے کی۔ اور اسلامی اصول ہے وَلْيَتَعَاظَمَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سزا اوپن میدان میں نافذ کی جائے گی، سر قلم میدان میں ہوگا، ہاتھ کاٹنا میدان میں ہوگا، کوڑے میدان میں ہوں گے، تاکہ دنیا سزا کو دیکھے۔ تو اندر تو مزہ آئے گا نہیں، باہر نکالتا ہوں، ابھی نشہ ہے کیا آپ کو؟ وہ لگا تھر تھر کاپنے۔ ارے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ چھوڑ دیجیے۔ میں نے کہا آج کے بعد اگر تم نے بھونڈی کے اندر یہ بات کہی تو جہاں ملو گے نا، بغیر جنہیں 100 چپل تمہارے سر مارو مردود کہیں گے۔ یہ معیار ہے قرآن و حدیث کا، یہ معیار ہے؟ ارے ہم نے مانا مکے میں شراب حلال تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کچھ دنوں نماز کے اوقات میں پینا منع تھا، لیکن تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، چھوڑو۔ اس کے بعد شراب کا ایک قطرہ حرام ہے۔ اب پچھلی آیتوں سے استدلال نہیں ہوگا، وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ جب قرآن کے اندر مقدم مؤخر مسائل ہیں تو اس کی تشریح جو حدیث میں ہوگی وہاں مقدم مؤخر نہیں ہوگا۔ تو جو حصہ مقدم ہے اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، مؤخر پر عمل ہوگا۔ مؤخر حصے کو سنت بولتے ہیں اور تاریخی ریکارڈ کو حدیث بولتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو طبقہ ناجیہ صراط مستقیم جو ہوگا وہ اہل السنہ والجماعہ ہوگا، اہل حدیث نہیں ہوگا۔ ورنہ کل کو کوئی بولے گا کہ پیغمبر کی بیٹیاں کفار کو بیائی تھی، ہم بھی کریں گے۔ کل کو کوئی بولے گا سورہ بقرہ کے اندر حکم ہے شراب پی سکتے ہو، ہم بھی پیئیں گے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ وہ شروع کا حصہ تھا، بات کا نہیں ہے۔ اب یہ فرق شروع کا کون سا اور بات کا کون سا، یہی تو صحابہ لگتے ہیں، یہی تو پیغمبر کی بیویوں کی احادیث اور ان کے واقعات لگتے ہیں، ان کی روایتیں لگتی ہیں۔ یہ بتلائے گا کون؟
کہیں تو ایسا ہے کہ مقدم مؤخر کی صراحت تذکرہ مل جاتا ہے، مقدم مؤخر کا تذکرہ مل جائے، ایک آدھ واقعہ سنا دوں، ہو سکتا ہے آئندہ اس پر گفتگو نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے دور میں کچھ دنوں کے لیے قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ بعد میں فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، تم کو میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، قبلہ خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ آ گئے، 16 مہینے کے لیے قبلہ بیت المقدس ہو گیا۔ پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب آپ دوبارہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دیجئے، اس کو بولتے ہیں تحویل قبلہ۔ صاف قرآن کہہ رہا ہے، پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی قباء میں ایک مسجد میں تھے، اس مسجد کا نام ہے ذوالقبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھی گئی تھی، اور نماز کے اندر یہ آیتیں اتری ہیں ادھر منہ کر کے پڑھی گئی ہیں۔ صراحت مل گئی، لیکن بہت سے مقامات پر صراحت نہیں ملتی۔ جب صراحت نہیں ملے گی تو ما قبل اور ما بعد کی باتوں کو جوڑ کر یہ طے کرنا ہوگا مقدم کون سا مؤخر کون سا۔ یہ صراحت پیغمبر کی احادیث میں تو ہے نہیں ہے، پھر لاؤ گے کہاں سے؟ یہ صراحت صحابہ کریں گے، خلفائے راشدین کریں گے، جن کو پیغمبر نے یہ پاور دیا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، داڑوں سے دبا لو، ہاتھوں سے پکڑ لو، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اتنی تاکید، اس رسی کو ہاتھوں سے پکڑ لو، داڑوں سے دبا لو، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کتنے بڑے گستاخ ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے محروم القسمت ہیں وہ لوگ جو خلفاء پہ قبول کرتے ہیں، جو خلفاء کے عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ آسمان سے آگ برسے گی، زمین پڑ جائے گی، دھس جاؤ گے اس کے اندر۔ اگر خلفاء کا عمل بدعت ہوگا تو پھر دین کہاں پناہ پائے گا؟ چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا مانت مسلمانی۔ اور صحابہ کو یہ کہہ کر سائڈ کر دینا کہ خدا تھوڑے، پیغمبر تھوڑے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ اگر صحابہ کو نہیں مانتے تو پیغمبر نے معیار طے کیا تھا جنت جانے کا راستہ کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، ایک پٹری تو آپ کی پہلے کٹ گئی، منزل تک پہنچو گے کیسے؟ بزرگوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری باتیں خراب لگ رہی ہوں، لیکن جب تھوڑا نہ سوکھے تو آپریشن کرنا مجبوری ہوتی ہے، ورنہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اس لیے میں نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اب انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اگلے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے میں آتا ہوں، بیان کر کے وہاں چلا جاتا ہوں۔ الحمدللہ آپریشن میرا کامیاب ہوا، تکلیفیں کافی حد تک ختم ہوئی۔ اب میں احتیاط کے ساتھ گاڑی میں ایک طرف پیر رکھ کر ایک پیر اٹھا کر چل لیتا ہوں۔ آج میں خود چلا کر آیا، کب تک زحمت دوں گا؟ لیکن ابھی بھی مجبوری یہ ہے کہ کبھی کبھی سجدے وغیرہ میں ریح کا خروج ہو جاتا ہے اور نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں 2 3 مرتبہ وضو کرتا ہوں۔ اس مجبوری کی بنیاد پر میں ابھی 1 ہفتے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نماز کے بیچ میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر میرا جمعہ جائے گا، اس لیے میں مجبوراً جا رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کے طفیل کافی حد تک افاقہ ہو چکا ہے۔